ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها بغروب الشمس إلى السماء الدنيا ويقول ألا من مستغفر فأغفره ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. توبہ کا دروازہ. آج شب برات ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ کی شب اور رات ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ اپنے بندوں پر، ہم گنہگاروں اور خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے. چھوٹا چھوٹا بہانہ بنا کر چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے عملوں پر بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب عنایت فرماتا ہے. حتیٰ کہ جو ہمارے ضروریات کے کام ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. جیسے سونا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے، کپڑے پہننا ہے، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. ہمیں ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو اگر کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، کپڑا نہیں پہنتے ہیں، ننگا گھومتے ہیں تو لوگ ہمیں دیوانہ اور مجنوں کہیں گے. اگر ہمیں کھانے کی ضرورت پڑی، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہی ہے. اگر نہیں کھاتے ہیں تو پھر ہماری صحت خراب ہوگی، بھوک کی وجہ سے ہم مر جائیں گے، ہمیں بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جائیں گی. اسی طرح اگر ہمیں استنجے اور پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی پڑے گی. اگر ہم اس کو روکتے ہیں تو ہماری صحت خراب ہوگی اور ہمارے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں لاحق ہوگی. یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم ان کاموں کو سنت کے مطابق کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان کاموں کو کیا ہے اور کرنے کا حکم فرمایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی اتنا سخی ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے اور اتنا انعام فرمانے والا ہے کہ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. اگر ہم کپڑے پہن رہے ہیں تو داہنی طرف سے پہننے کی شروعات کریں، اتار رہے ہیں تو بائیں طرف سے شروعات کریں، چپل پہن رہے ہیں تو پہلے دائیں پیر میں پہنیں، اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر کی چپل اتاریں. استنجا میں جا رہے ہیں تو سنت کے مطابق جائیں کہ پہلے باہر دعا پڑھ لیں، پھر استنجا خانے میں پہلے داہنا پیر رکھیں،
اور زمین سے جتنا قریب ہو سکے اتنا قریب ہو کر برہنا، اور پھر جب استنجے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، صفائی حاصل کر لیں، تو جتنا جلدی ممکن ہو زمین سے قریب رہ کر کپڑا ٹھیک کر لیں، کپڑا پہن لیں، اور پھر جب استنجا خانے سے باہر نکلیں تو سب سے پہلے داہنا پیر نکالیں، اور پھر بعد میں بایاں پیر نکالیں۔ مسجد میں داخل ہوں تو پہلے داہنا پیر اندر رکھیں، لیکن جب باہر نکل رہے ہیں تو پہلے بائیں پیر نکالیں، داہنا پیر بعد میں نکالیں۔ تو اس طرح سے ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، سنت کے مطابق کریں، تو اس پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے علاوہ سال بھر میں کچھ مخصوص ایام اور مخصوص اوقات ہمیں عنایت فرمائے ہیں، جس میں خاص طور سے قرآن اور احادیث میں مغفرت کا، بخشش کا اور معافی کا وعدہ کیا گیا ہے، جس میں خاص طور سے اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک رات جو شب قدر کہلاتی ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ عرفہ کی رات ہے، عرفہ کا دن ہے، جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو انہی خاص اوقات اور ایام میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن، ایک رات 15ویں شعبان کا دن اور 15ویں شعبان کی رات، یعنی کہ جو رات آج ہے، شعبان کی 14 تاریخ کے دن گزرنے کے بعد 15 تاریخ کا دن آنے سے پہلے جو رات ہوتی ہے درمیان میں، 15ویں شعبان کی رات جو آج ہے، تو اس رات کی بھی ایک فضیلت حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ یہ رات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے، 15ویں شعبان کی تاریخ آئے، تو رات میں قیام کیا کرو۔ قیام سے مطلب یہ ہے کہ اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر عبادت کیا کرو، اور دن میں روزے رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کی رات کو غروب آفتاب کے بعد اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کو متوجہ فرما کر آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، روزی روزگار مانگنے والا، کہ میں اس کو رزق عطا کروں، روزی روزگار عنایت کروں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال کہ مجھ سے مصیبت دور کرنے کی، پریشانی دور کرنے کی دعا کرے اور میں اس کی مصیبت دور کر دوں، اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے
اور طلوع فجر تک اعلان کرتا رہتا ہے۔ تو جو بھی بندہ اس رات میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، اللہ سے روزی روزگار کے لیے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول کروانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خاص رحمتوں کا نزول فرما کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اور پھر جب رات گزر جائے تو دن کو روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہوا۔ لیکن ایک بات میں پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ دین نام ہے اتباع سنت کا، دین نام ہے اتباع کا، ماننے کا، پیروی کرنے کا، سنت کی اتباع کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، صحابہ کی اتباع کا، تابعین کی اتباع کا، بزرگان دین کی اتباع کا۔ تو ان حضرات کی اتباع کرنے کا نام دین ہے۔ اور جس بات کا ثبوت قرآن سے نہ ہو، احادیث سے نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے نہ ہو، صحابہ کے آثار سے نہ ہو، تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے نہ ہو، اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کام کو کرنا، اس کا نام بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ جس کام کا ہمیں شریعت میں حکم دیا گیا ہے اس کام کو ہم کریں، اور جس کام سے ہمیں روکا گیا ہے اس کام سے ہم رکیں، اسی کا نام دین ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے، اپنی مرضی کی اتباع کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں، خواہ وہ کام ہماری نظر میں اچھا ہی ہو لیکن وہ دین نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے، وہ ضلالت اور گمراہی ہے، وہ ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو اس رات میں جو عمل ثابت ہے وہ صرف نوافل عبادت ثابت ہے اور دن کا روزہ ثابت ہے۔ بہت سارے حضرات نماز کے بہت سارے طریقے بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں نماز پڑھی جائیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اس طرح سے کئی صورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، پڑھی جائے تو اتنا ثواب ملے گا اور گناہوں کی معافی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، قرآن اور احادیث سے ان کا کوئی بھی ثبوت نہیں، بس ثبوت اس بات کا ہے کہ اس رات میں نفل عبادت کرنی چاہیے۔ اب نفل عبادت میں نمازیں بھی آ جاتی ہیں، تسبیح اور ذکر بھی آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، صدقہ خیرات بھی آ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ اس رات میں جو نفل عبادت کا ثبوت ہے اس میں اجتماع کا ثبوت نہیں، بالکل تنہائی میں کرنے کا ثبوت ہے۔ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من مستغفرین، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اس سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کی جائے وہ تنہائی میں کی جائے۔ نفل عبادت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے
کہ بندہ ہو اور اس کا رب ہو، اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔